السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو. میں ہوں ذیشان ملک اور پروگرام میں میرے ساتھ حسب سابق موجود ہیں جناب سلیم بخاری صاحب. سلیم بخاری صاحب سے بات کریں گے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے. گزشتہ اگر 76 برس کی بات کی جائے تو اس میں اتار چڑھاؤ ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں، اور آج کل کی صورتحال بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جو گزشتہ کچھ برس سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شاید چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان پھلے پھولے، کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے ان کی جانب سے کہ جس کی بنا پر پاکستان کی جو معیشت ہے یا پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ پھر سے ہمیں دگرگوں نظر آتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں قبل از مسیح اور بعد از مسیح کی، تو میرے خیال میں اس سیاسی جماعت کے لیے قبل از 8 ستمبر اور بعد از 8 ستمبر کی اگر ٹرم یوز کی جائے تو غلط نہ ہوگی، کیونکہ بیل مجھے مار اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا کوئی اس سیاسی جماعت سے سیکھے. 8 ستمبر کا جلسہ ہوتا ہے، اپنی مرضی سے جلسہ کرتے ہیں اور وہاں پہ ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ خدا کی پناہ، اور میرا خیال ہے کہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی اس سے بہتر کوئی مثال میں دے نہیں سکتا. علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور صوبہ بھی بڑا حساس صوبہ ہے، وہاں پہ جلسہ گاہ میں جب وہ آتے ہیں تو ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ کوئی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بول رہا ہے یا کوئی کسی جماعت کا کارکن، عام کارکن بول رہا ہے. تو بہرحال اس پر بات کریں گے اور اس جماعت کا مستقبل کیا ہوگا، اس کی سیاست کیا ہوگی، اس پر سلیم بخاری صاحب سے ان کا تجزیہ لیں گے. بخاری صاحب، باتیں بہت سی ہیں اور پاکستان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں باتیں کرنے کے لیے مواد بہت سارا مل جاتا ہے. 8 ستمبر جیسے کہ آج 9/11 ہے بائی دا وے، اور یہ 9/11 8 ستمبر کا پی ٹی آئی کے لیے ثابت ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی خوبصورت سمنگ اپ کر دی ہے پورے سیناریو کی. ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اپنے ناظرین کے ساتھ تھریڈ بے ڈسکس کرنے کی کہ صورتحال ہے کہاں، ہم جا کس طرف رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، آج وی آر مسنگ آر اینکر زینب. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ کرے کہ ان کو جلدی وہ صحت یاب ہوں. اور آپ کے ساتھ پروگرام کر کے مجھے ہمیشہ مزہ آتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی جب بھی کبھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، چاہے وہ الیکشن کی کوریج ہو یا پروگرام ہو، تو میرے لیے مزہ آتا ہے، اس لیے کہ میچور آدمی سامنے بیٹھا ہو اور سوال تیکھے کرے تو ہمارا اپنا جو وہ کیا کہنا چاہیے تجزیہ ہوتا ہے وہ بھی نکھر جاتا ہے. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میرے خیال سے اس کل کو کسی ایک طرف سے پکڑتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں. 8 ستمبر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کا 9/11 ہے. اگر ان کا نہیں ہے تو حکومت کا 9/11 بن سکتا تھا، نہیں بنا. چلیے جی، 9/11 میں کیا ہوا؟ بہت تمطراق کے ساتھ پہلے 4 جلسے ملتوی کیے گئے، اس لیے کہ حکومت اور دوسری سیاسی جماعتوں نے کہا کہ ان کے بندے اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے یہ جلسہ نہیں کر پا رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو درخواست آئی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک سینسٹیو کیس لگا ہوا ہے، ایک دینی جماعت جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے اور کرکٹ میچ بھی ہے، لہٰذا آپ کر دو. تو پہلی دفعہ ایک اچھے بچے کی طرح سے خان صاحب نے ان کی بات مان لی. سر یہ وہ جماعت ہے جو چائنا کے آ رہے تھے پرائم منسٹر، اس وقت مانا نہیں تھا، انہوں نے بات نہیں مانی تھی. بالکل آپ نے مجھے یہی مدد مل جاتی ہے آپ کے ساتھ کہ مجھے آگے بات کرنے کے لیے اشاریے ملتے رہتے ہیں. اینی بالکل ٹھیک ہے. تو ہم پہلے 8 ستمبر کو سم اپ کر لیں. تو 8 ستمبر کے لیے بیٹھ کے باقاعدہ طے کیا گیا انتظامیہ کے ساتھ آل دا ڈوز اینڈ ڈونٹس. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اب سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مارکوئی نہیں تھی کسی ہوٹل کی جہاں 10 بجے لائٹیں بند ہو جائیں گی، تو آپ کو اس وقت خیال ہونا چاہیے تھا جب آپ دستخط فرما رہے تھے، وہ چیک پہ دستخط کر رہے تھے آپ. جب آپ نے ان کے ساتھ یہ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹ ایگری کیے تھے تو یو ہیو ٹو ریسپیکٹ. یہی ہوتا ہے نا معاہدے کے اندر کہ اگر معاہدہ ہوا ہے تو یو ہیو ٹو آنر. آپ نے اس کی جو دھجیاں بکھیری ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. کیسے آپ نے اس کو تاخیر سے شروع کیا، کیسے آپ نے اس کو ڈیڈ لائن کے بعد کافی دیر تک چلایا. لیکن یہ سب چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں. لیکن جو وہاں گفتگو ہوئی جس کا 2-3 دن سے کافی تذکرہ ہے، اس کے اوپر میرے خیال سے ہم ان کی تقریر کی اگر تفصیلات اس وقت بیان کرنے پر بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں ریپیٹ ہو جائیں گی. اس کو ہم چھوڑتے ہیں. ان کا جو کل کا غائب ہونا ہے ذرا تھوڑا اس کے اوپر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. پارٹی کا ایک سیگمنٹ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا ہے. صحیح. اور ایک بندہ نہیں کہہ رہا تھا، بڑی سینئر لیڈرشپ نے کہا کہ جی ہمارے چیف منسٹر کو گرفتار کر لیا ہے. دیٹ واز اونلی ٹو کریٹ پینک. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب 7 گھنٹے بھائی غائب رہے. پروپیگنڈا میں تو ایکسپرٹ ہے نا، وہ تو کرتے ہیں. 7 گھنٹے بھائی صاحب غائب رہے. باہر نکلے تو لوگوں کو جو انہوں نے بتایا، جو لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ میں تو چائے کی پہلی پی رہا تھا، جہاں میں بیٹھا تھا وہاں جیمر لگے ہوئے تھے، اس لیے رابطہ نہیں ہو سکتا تھا. اور میں تو سیکورٹی کے اداروں سے ملا ہوں چونکہ میں چیف منسٹر ہوں ایک یعنی صوبے کا، تو میری تو اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ان سے پوچھنا چاہیے تھا. ٹی واز فنٹاسٹک. اب 2 باتیں جو ہے وہ وضاحت طلب ہے سر. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے ابھی تک ایک لفظ نہیں کہا ہے. خاموش ہو گئے ہیں، سہم کے بیٹھے ہیں. وہ بالکل خاموش ہو گئے ہیں اور ان کی یہ خاموشی ان کے لیے اچھا اومن نہیں ہے.
جیسا میں نے کہا کہ جو اس گھر سے ہو آتا ہے خان صاحب اس کے اوپر لال نشان لگا کے کراس لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا ان کی فیٹ بنے گی وہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے. صحیح ہے. کیونکہ ان کے بارے میں ان کی پارٹی ہی کے اکثر لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ تو ان کے آدمی ہیں. آپ ان کے سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ تو ان کے آدمی ہیں, تو انہی کے پاس وہ گئے تھے. تو پھر کیا نتیجہ اخذ کیا جائے اس کا؟ لیکن بانی صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی اس کے ساتھ جو مخالفت کر رہا ہے اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے, جو اس نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا, معافی شافی نہیں مانگنی کسی. اب آپ آ رہے ہیں صحیح طرف میں. دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے جیسے خان صاحب کو اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ میرے جیل سے نکلنے کے بھی امکانات کم ہو رہے ہیں, صحیح, اور میرے دوبارہ اقتدار میں آنے کے تو امکانات معدوم ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا جب اس کیلیبر کا شخص جو اتنی بڑی پارٹی کا ہیڈ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو اور جس کے پاس ووٹ ہو اور جو پرائم منسٹر رہا ہو 4 سال, جی ہاں, اس کو جب یہ ادراک یہ الگ بات ہے کس بنا پر اور کس کی بنا پر اور کن کی وجہ سے رہا, وہ اس بات کریں گے کچھ نہیں. صحیح ہے. تو اس کے لیے فرسٹریٹ ہونا ایک نیچرل لیول ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی یہ فرسٹریشن کیوں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب آپ دیکھیے ذرا ان کے مطالبات دیکھیے آپ. عمر ایوب صاحب جو ہیں, جو ویسے بھاگے ہوئے تھے وہ بھی, اور اسد کیسر صاحب بھی, لیکن انہوں نے وہ راہداری ضمانت کے بعد پھر میڈیا سے بات کی ہے پشاور میں. مطالبات سنیے اور سر دھنیے ذرا میرے ساتھ آپ. وہ کہتے ہیں جی کہ ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی, ڈی جی ایف آئی یو, اچھا, ڈی جی اسپیشل برانچ, ان کے خلاف آپ ایف آئی آر کاٹیں. سبحان اللہ. صاحب مل کے کہیں سبحان اللہ. ذرا مطالبہ دیکھیے آپ. جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کو کور کمیٹی کی میٹنگ میں بلایا گیا تھا, مگر وہ بھائی بول کے نہیں دیے کچھ, خاموشی انہوں نے اختیار کی, جس کو آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائڈ کیا. اب ذرا ان کے مطالبات دیکھیں سر. یہ تو ایک مطالبہ ہے نا. ہاں جی. آپ مجھے بتائیں یہ پورا ہونے والا مطالبہ ہے؟ یہ کرنے والے کو سوچنا نہیں چاہیے کہ نہیں ہوگا. سر مسئلہ یہ نا, کرنے والا سے کوئی بھی اس میں براہ راست انوالو نہیں ہے. کرنے والا وہ ہے نا جو سوچ کے بولتا ہے نہ بعد میں سوچتا ہے. ہاں جی. آگے وہ فرماتے ہیں یعنی خان صاحب کن شرائط پر باہر تشریف لائیں گے قوم پر احسان کرنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ وہ بانی کہتا ہے کہ حکومت گرا دیں. صحیح. بانی کہتا ہے آرمی چیف کو گھر بھیج دیں. سبحان اللہ. بانی کہتا ہے چیف منسٹر کو ہٹا دیں, کیسز سے نہیں ہٹا دیں, فرق کریں جی ان کو, جان چھڑائیں ان سے, ورنہ ہم کمپین کریں گے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں جناب مقدمات میرے سارے ختم کر دیں. اچھا, چاہے میں نے جو بھی کیا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میں زمین پر پتہ نہیں کس کا خلیفہ ہوں. لیکن ان کو بتانا تھا نا, یاد ہے نا وہ والی اب عدلیہ تو ہے والی مدینہ والی بات یاد ہے نا. بالکل یاد ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اقتدار میرے سپرد کر دیں, پھر میں چلاؤں گا. آپ مجھے بتائیے, یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہے. کون کرے گا یہ ارمان پورے؟ وہ نا بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. ٹھیک ہے, کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ؟ دیکھیے اب ان کو یہ باور کر لینا چاہیے, نہ تو جنرل باجوہ ہے, نہ جنرل حمید ہے, ایسا ہی ہے, نہ ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن کرنے والا اب جوڈیشل سسٹم ہے. گڈ ٹو سی یو والا جو ہمارے گڈ ٹو سی تو ایک چھوٹی سی بات ہے. آپ نے تو بہت معصومیت سے جو عمراندار ججز, جو ثاقبی, کھوسوی, گلزاری, بندیالی جو چیف سپریم کورٹ تھی, انہوں نے کیا تمسخر اڑایا ہے قانون کا. انہوں نے سہولت کاری کی کیا بدبودار اور بری ترین مثالیں قائم کی ہیں. جی. جس طرح بھٹو کے کیس کا فیصلہ کبھی جورسپروڈنس میں ریفرنس کے طور پر نہیں آئے گا, ان کے دور کے اکثر فیصلے بھی کبھی پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جس طرح کی سہولت کاری کی گئی آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ کو آپ چھوڑ دیجئے, اسلام آباد کو ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہوتا رہا ہے, کون ہے وہ 6 ججز جنہوں نے وہ خط لکھا ہے, کیا تکلیف ہے ان کو, یہ ساری باتیں اب کھلیں گی. اسی لیے بار بار بھاگ کے اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں ہر کیس کے لیے ریلیف مانگنے. جو کیس بھی لے کے گئے ہیں فیصلہ 7 لے کے آئے ہیں. کیس ایک لے کے گئے ہیں, فیصلے 45 کیسوں میں ضمانتیں کرائے ہیں, 12 کیسز ختم کرائے ہیں. یاد ہے نا آپ کو؟ جی ہاں بالکل یاد ہے. اصل میں ہوا کیا ہے, ان کی فرسٹریشن کی اور بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں سے 1-2 کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. پلیز. جو جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہے وہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اسے آپ فوج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, 3 اسٹار جنرل کا پکڑا جانا جو ڈی آئی ایس آئی رہا ہو, یہ کوئی عام بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. تو کھرا مہاتما تک جائے گا سر؟ یعنی مہاتما صاحب خود کیا کہتے ہیں جب وہ یہ کہنا کہ میرا کوئی تعلق نہیں اس سے, اس کا مطلب یہ ہے ان کے بارے میں ان کی پارٹی کے اندر یہ کینڈیڈ ویو ہے کہ جو دل سے اتر جائے, جس کی کوئی حرکت ناپسند ہو,
اس کے بارے میں ڈسون کرتے ہوئے ایک پلک جھپکنے کا وقت نہیں لیتے وہ. صحیح. آپ جو چھوڑ کے گئے تھے پارٹی ان کے بارے میں ان کے ارشادات یاد کر لیں یا ریکال کر لیں, بے تحاشا آپ کو پتہ لگ جائے گا. بالکل. ٹھیک ہے جی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری نے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا جھٹکا دیا ہے نہ صرف بانی پی ٹی آئی کو بلکہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کو. اچھا. فرسٹریشن کا حال یہ ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر دیکھ لیں, آپ اسمبلی کے باہر دیکھ لیں. اسمبلی کے باہر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے, چاہے وہ جلسہ تھا, چاہے وہ 26 نمبر چنگی پر پولیس پہ حملہ تھا. صحیح. ٹھیک ہے. میں آپ کو 2 مثالیں اس کی دکھانا چاہتا ہوں اور اپنے ویورز کو. جی جی. پنجاب اسمبلی میں جب چیف منسٹر تھے پرویز الہی, چودھری پرویز الہی صاحب, تو لوٹے لے کے اندر آ گئے تھے پی ٹی آئی کے لوگ. ان کو نکالنے کے لیے پولیس طلب کی تھی چیف منسٹر نے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ سوری اسپیکر نے, اسپیکر تھے وہ. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کا جو حال انہوں نے کیا تھا وہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اللہ, یہ کون سی جمہوریت اور کون سی پارلیمانی روایات ہیں جناب جس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں. اپنی دفعہ بھول جاتے ہیں نا جی سب کچھ. نہیں بھولنے والا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جس کو لے کے وہ تماشا بنا رہے ہیں. یہ دیکھیے اسلام آباد کے ایس ایس پی کو جو اب آ جائیں, یہ تو ہو گیا, یہ تو پنجاب اسمبلی کے پنجاب اسمبلی کا منظر ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ یہ پی ٹی آئی ہے. یہ پی ٹی آئی کون ہے؟ یہ بانی کے فالوورز ہیں. بانی کے فالوورز کون ہیں؟ جو اس قسم کی تشدد اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے مرتکب ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. اٹ از ان سائڈ دا پنجاب اسمبلی. وہی پارلیمنٹ جس کے تقدس کی کل سے ہی پرسوں سے بات کر رہے ہیں, جس کے میں مرے جا رہے ہیں دوسرے الفاظ میں. اب آگے چلیے جناب, تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اس سے. صحیح ہے. 2014 کا دھرنا, میں ریکویسٹ کروں گا اپنے پروڈیوسر سے کہ ذرا تھوڑا سا اس کی بھی منظر کشی کر دیں. یہ تو بہت ہو گیا, لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا ہے. جناب اس میں انہوں نے کیا نہیں کیا. پی ٹی وی پر قبضہ, صحیح, پارلیمنٹ کے اوپر حملہ, اس کے گیٹوں کے ساتھ, اس کے جنگلوں کے ساتھ جس طرح گاڑیاں ٹکرائی ہیں انہوں نے, سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح گیلی شلواریں ٹانگی ہیں انہوں نے, جس طریقے سے پی ٹی وی پہ قبضہ ہونے کا سوشل میڈیا کے اوپر پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا ہے انہوں نے, وہ منظرنامہ کوئی نہیں بھول سکتا. نہیں بھول سکتا. یہ سب یہ پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں. ان کے مطابق اس میں کون سا, اور دوسرا جو آپ نے بات کی وہ جو اسمد اللہ جڈیجا صاحب تھے, کوئی ایک تو ہوتا ہے نا کسی نے کوئی قصور کیا ہے, کسی کو مار رہا ہے پولیس والا, اس کو کراؤڈ پڑ رہا ہے, وہ تو بیچارہ جا رہا ہے اپنی ڈیوٹی کے اوپر بغیر کسی وجہ جواز کے جو اس کا حشر کیا ہے وہ آج ایک بدترین مثال ہے. پولیس جو ہے نا وہ اپنے ایشو سیٹل کرنے کے لیے نہیں آتی فیلڈ میں. پولیس تو حکم کی غلام ہے. جب پی ٹی آئی تھی تب آپ کی بات مانتے تھے. اسی حکم کی غلامی میں تو پہنچے تھے یہ زمان پاک میں جب گرفتاری کے لیے آئے تھے, تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ابھی ہم تھوڑی رعایت کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے تھا یہ کہ ہم پروڈیوسر سے کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑے سے زمان پارک کی بھی جھلک دکھا دیں, جہاں پر پولیس اور رینجر پر پیٹرول بم برسائے گئے, جہاں پولیس کی اور رینجر کی گاڑیاں اٹھا کے نہر میں پھینکی گئی, جہاں نو گو ایریا ان دا ہارٹ آف لاہور بنایا گیا. یہ ہے ان کی پارلیمانی روایت اور سیاسی روایات. اس کے اوپر اتراتے ہیں یہ, اور یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے واپس آ جائے. جیسا میں نے کہا کہ وقت کی قلت ہمیشہ رہتی ہے, ٹاک شوز میں یہ پرابلم ہوتا ہے, اس لیے ہم سمیٹ رہے ہیں گفتگو کو, ورنہ دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, 1 گھنٹے کا پروگرام اس کے لیے ناکافی ہے. اس کے بعد اگر میں آپ کو ریکال کراؤں, چاہے وہ پرویز خٹک تھے, چاہے وہ اس وقت کے جتنے بھی پارٹی کے اسٹالورٹس تھے جو حملہ آور ہوئے تھے 11 مئی 2022 میں, یاد ہے آپ کو؟ 11 ستمبر 2022 کو یہ کرینے, جی ہاں 1122 کی گاڑیاں, اور یہ سرکاری وسائل سے سرکاری ملازمین کو ساتھ لے کے, سرکاری وسائل اگر خود کے لیے استعمال کریں تو جائز ہے, اور پورے شہر کو آگ لگا دی تھی انہوں نے, اگر آپ کو یاد ہو. بالکل سر, بالکل. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سی بڑی روایات لے کے کس کو سبق سکھا رہے ہیں, کس کو بتانا چاہ رہے ہیں. اب آ جائیے جناب پارلیمنٹ کے اندر, ابھی تم باہر ہیں, پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے. ٹھیک. پارلیمنٹ کے اندر آج سپیچز ہوئی ہیں, بہت امپورٹنٹ سپیچز ہوئی ہیں, بہت اچھی سپیچز ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں بہترین تقریر جو تھی وہ تھی جناب بلال بھٹو زرداری صاحب کی. وہ ایک تو یہ کہ ان کی بہت میچور وائس اب وہ بن گئے ہیں, ان کی جو پولیٹیکل بات چیت ہوتی ہے اس میں میچورٹی چھلکتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں, جس طرح آپ کے بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا وہ جیل میں ہے, اسی طرح ہم سب بھی جیل میں ہوں گے اگر آپ باز نہ آئے. صاف لفظوں میں کہا ہے وہ, بالکل صحیح, 2 ٹوک لفظوں میں. اور انہوں نے درخواست کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے کہ خدا کے واسطے جو لکھا ہے دیوار پر پڑھ لیں, اس کو پڑھ لیں, اور کوشش کریں کہ پولیٹیکل سینٹی پرویل کرے.
لیکن ویسے لوگ سینیٹی والے تو لوگ پارٹی پی ٹی آئی کو چاہیے نہیں نا اپنے پاس, انہیں تو چاہیے بڑے بولے قسم کے, دیکھیے تمیزیاں کرنے والے لوگ. جو سین وائسز تھیں وہ ان کو وارا نہیں کھاتی. سب سے پہلے ہم نے سنا کہ جی محمود خان اچکزئی جو ہے ان کو اختیار دے دیا انہوں نے 6 رکنی کمیٹی کا بنا کے جائیں جس سے مرضی بات کریں. وہ بیچارے ابھی گھر سے ان کے نکل کے باہر, جیل سے نکل کے باہر نہیں پہنچے تھے تو پتہ چلا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی ہے آپ نے. تو اور پولیٹیکل ایلیٹ کون سی ہے جی؟ یہ کس کو پولیٹیکل ایلیٹ مانتے ہیں؟ دوسری بات کہتے ہیں, تیسری کہتے ہیں آپ ایم کیو ایم سے بھی بات نہیں کرنی, تو پھر کس سے کرنی ہے؟ ایک یہ, دوسرا یہ کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ چاہے بانی پی ٹی آئی ہیں چاہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, بہت انگارڈڈ ہے, بہت پرووکیٹو ہے. میرے خیال سے اس سے جتنا اجتناب ہو سکے وہ کرنا چاہیے. آپ کی جی آج بات ہوئی جی وہاں پر کہ مساق جمہوریت کیا تھا, اس کے تو پرکھڑے اڑا دیے خان صاحب نے, حالانکہ خان صاحب سگنیٹری تھے اس پہ. یہ آج خواجہ آصف نے بتایا ہے کہ جو 2006 میں اگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ سگنیٹری تھے لندن میں, لیکن اس کے بعد سب سے پہلے بیک ٹریک انہوں نے کیا اس سے. سر یو ٹرن تو خیر وہ بڑے لیڈر ہیں نا جی, وہ یو ٹرن مساق جمہوریت کے بعد جب بہت زیادہ ٹینشنز تھی, آپ کو یاد ہوگا, تو اس وقت آصف زرداری صاحب نے, بلاول بھٹو زرداری نے, شہباز شریف صاحب نے, اسحاق ڈار نے, اور باہر بیٹھ کر نواز شریف نے اور مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ آئیے دس از دا ٹائم, ہم کوئی ایک ایسا مساق کر لیں, مساق جمہوریت کر لیں, مساق معیشت کر لیں. شہباز شریف نے بھی کہا تھا, آن دا فلور کہا تھا, آن دا فلور آف دا ہاؤس. یہ ساری باتیں جو ہے ریکارڈ کا حصہ ہے. بالکل. آپ نے کسی کی ایک نہیں سنی, اس لیے کہ اس وقت آپ خمار میں تھے. سر اس وقت کا خمار سمجھ میں آتا ہے, اب کس شے کا خمار ہے؟ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کیسز بھگت رہے ہیں, اب کس چیز کا خمار, کون سی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب آپ اپنے لیے کوئی رول بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, اب میں یہاں پر وہ ان کی کوٹیشنز بتانے بیٹھوں گا تو خود بھی گناہگار ہوں گا, وہاں بھی نہیں کرنا چاہتا. خدا کے واسطے جو بات آپ کے بس میں نہیں ہے, کچی بات دین کے حوالے سے کبھی نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھیں, میرے خیال سے ایک 9 سال کے بچے کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس پورا علم نہیں ہے تو دین کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہے. مگر بہرحال وہ اپنی مرضی کے بادشاہ ہیں. اب سر منظرنامہ کیا ہے؟ منظرنامہ یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق, آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ ہم, آئی وانٹ ٹو کانگریچولیٹ ہم. ہی ڈیڈ واٹ ایور کوڈ بی پاسبل. بالکل ٹھیک. اس نے کہا میں نے سارا سیکورٹی سٹاف سسپینڈ کر دیا. جی. اس نے کہا میں نے سی ڈی اے کا سٹاف سسپینڈ کر دیا, جنہوں نے لائٹیں بند کی میں نے ان کو سسپینڈ کر دیا. میں نے سب کو رہا کرنے کے آرڈر دیے اور رہا کروایا, جن کے خلاف کیسز ہیں وہ الگ کیس ہے. مگر کیا وہ راضی ہیں؟ وہ ہو نہیں سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں آپ اس میں فلاں چیز لکھ دیں, آپ اس میں فلاں چیز لکھ دیں. تو میں نہ مانوں والی بات ہوئی نا. اللہ کا شکر یہ ہے کہ ایک 16 رکنی کمیٹی بن گئی ہے, جس کی موو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کی تھی, اور ذمہ داری لی ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہ میں سارے معاملے کو دیکھ کے آئی ول ڈو وٹ ایور از پاسبل اینڈ ود ان مائی مینس. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق چلے گی تو ٹھیک ہے, ورنہ میں نہیں مانتا. یہ ایاز صادق صاحب اسپیکر اسمبلی ہیں, اگر ان کی جگہ اسد کیسر ہوتے, قاسم سوری ہوتے, تو کبھی پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہوتے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہوئے. سعد رفیق کے, احسن اقبال کے 4 مثالیں نکال کے اسپیکر صاحب نے ان کو آئینے کی طرح دکھائی ہے کہ یہ رہا ہے آپ کا ایٹیچیوڈ. اسد کیسر صاحب کا تو تذکرہ اور بھی طریقے سے کرنا چاہیے. ہاں جی. آپ کو یاد ہے انہوں نے 1.5 منٹ نہیں لگایا تھا اسمبلی توڑوانے کے لیے, اٹھ کے جا کے سوری کو اندر بھیجنے کے لیے. جی. وہ سوری صاحب ہیں کہاں, وہ جو ایک سٹے کے اوپر بیٹھ کے 5 سال مزے لے گئے ڈپٹی اسپیکری کے, وہ ہیں کہاں؟ وہ مچھلی آج کل نظر آتی نہیں, کہیں نہ کہیں اسلامک ٹچ دے رہے ہوں گے. تو وہ چونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بار بار ذرا پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ کدھر ہیں, تو اس لیے وہ چھپے ہوئے ہیں. یہی حال ہے ان کا, جب سبھی چھپ رہے ہیں, جن کے اوپر آتی ہے. 8 ستمبر کا جلسہ ہوا, اس میں جو زبان استعمال کی گئی وہ خیر اب اس پہ مزید بات کرنا اس لیے ضروری نہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوا. اس کے بعد 9 ستمبر ہوتا ہے اور پارلیمان سے جو گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اس پر تقریباً سبھی جماعتیں جو حکومت کا حصہ بھی ہیں وہ بھی اعتراض کر رہی ہیں, وہ بھی معترض ہیں, اور وہ اس پر اپنی اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں. محمود خان اچکزئی ہوں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جلسے میں جو کچھ ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پارلیمان پر حملہ ہو جائے. خود وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی اس کی جو ہے وہ مذمت کی ہے, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہہ دیا کہ جو جلسے میں ہوا وہ بھی صحیح نہیں تھا. بہرحال مثال دینا اس کی نہیں بنتا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اگر ریڈ لائن کراس ہوئی ہے تو جلسے میں بھی کئی ریڈ لائنیں کراس ہوئی ہیں. یہ سٹیٹمنٹ غیر ضروری تھی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے, مزید تباہی کی طرف نہیں جانا چاہیے. بخاری صاحب
तबाही की तरफ नहीं जाना चाहिए, सब में ये सैनिटी है सिवाय एक जमात और उसके बानी और उनके फॉलोअर्स में? देखिए ये बहुत आसान बात है कि वहाँ पर इतने वेरिड यानी अप्रोचेस के लोग, वेरिड डिफरेंट पार्टीज़ के लोग, डिफरेंट एजेंडा रखने वाली पार्टियों के लोग, वो सभी थे, सब ने इस एक्ट को कंडेम किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ये कंसेंसस होना जो है, इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने में। सही। एक बात, चाहे वो महमूद खान चकज़ई हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान है, चाहे वो असद कैसर हैं, जो भी था वहाँ, जिसने भी आज तकरीर की है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उसमें अपने ख्वाजा आसिफ साहब हैं, तो अच्छी बात यह है कि किसी ने भी इसको एंडोर्स नहीं किया, ना ही हुकूमत ने इसको डिफेंड करने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो बानी पीटीआई के जेल में होने के हवाले से जो पार्टी का स्टांस है उनकी, और जो उनके लीडर जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शोर-व-ग़ा कर रहे हैं, उनको आज जवाब देने की कोशिश की बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी और ख्वाजा आसिफ ने भी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए बेनज़ीर, आसिफ जरदारी और मरीम नवाज़, शहबाज, हमज़ा, ये सब जेलों में रहे हैं। सही है। और जरदारी साहब को तो ना कोई कन्विक्शन थी, ना कोई केस था, वो तो वैसे ही 11 साल गुजारे उन्होंने यार। लेकिन किसी ने भी आके मुल्क ढाने की आज तक बात नहीं की, कभी बात नहीं की। एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दूल्हा मियाँ हैं, जो अपने अलीमीन गंडापुर, इनकी बहादुरी के किस्से मैंने 1-2 दिन पहले भी सुनाए हैं। इनकी बहादुरी का हाल ये है कि जब गंडापुरी शहद की बोतलें मिलती हैं इनसे, तो ये इस बर्क रफ्तारी से भागते हैं 1.5 मील तक और जाके बनी गला में पनाह लेते हैं। तो बहादुरी तो इनकी वाज़ेह है कितनी बड़ी है। वो जो कह रहे थे ना मैं लश्कर लेके आऊँगा, तो वो ख्वाजा साहब ने कहा ना कि हम इंतज़ार करेंगे आपका, 13 दिन रह गए, आ जाए आप लश्कर लेके। आप अटक का बॉर्डर ज़रा क्रॉस करके दिखाएं। जब आप इस तरह के अनगार्डेड बयान देंगे तो आगे से रिस्पॉन्स भी वैसे ही आएगा। तीसरी बात यहाँ पर हुई बलूचिस्तान के हवाले से। हाँ जी। पूरी पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई के बानी ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बयानात हैं कि बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा नहीं है, निकल चुका। अच्छा, मैंने कल भी सवाल किया था, मैं आज अपना सवाल फिर दोहराता हूँ कि खुदा न खास्ता क्या किसी और मुल्क से इल्हाक कर लिया बलूचिस्तान ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कर दिया, जिसको इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। कोई ऐसा वाक़या हुआ नहीं हुआ ना, फिर आप ये क्या कर रहे हैं? सर ये इनकी स्टेटमेंट है, ये इनकी ख्वाहिश है, क्योंकि बानी पीटीआई माजी में ये कह चुके कई दफ़ा पाकिस्तान के 3 टुकड़े खुदा न खास्ता हो जाएंगे, इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। मतलब फ़ौज के बारे में, मुल्क की इकाई के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उसको दोहराने की ज़रूरत होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि आपने हमारे चीफ मिनिस्टर को ले गए, आपने हमारे लोगों को पकड़ लिया। यार इनको मैं क्या क्या याद दिलाऊं, इनको याद नहीं है कि फरियाल तालपुर को अस्पताल के आईसीयू से निकाल के ले गए थे ये ईद की रात को। जी। आपको याद नहीं है कि किस खातून के बाथरूम्स के अंदर कैमरे लगाए हुए थे? बिल्कुल। आपको ये भी याद नहीं है कि बाप के सामने जेल से किसको गिरफ्तार किया गया था? और साथ फ़ोन पे राब्ते में थे, रिपोर्ट ले रहे थे साथ। आप अमेरिका जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रंप से मिलके आप कहते हैं मैं उसकी जेल का एसी उतरवाऊंगा, टीवी उतरवाऊंगा। ये कौन सा रवैया? ये स्टेट्समैनशिप है। इसको पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं चवले मारना। तो ये चवले मार के तो मुल्क नहीं चलते ना। लेकिन मसला सर ये है कि चवले मारने वाले बड़े करीब हैं बानी के। मतलब 2 तरह की सोचें पाई जाती हैं जिन पर आप अक्सर बात भी करते रहते हैं। वो जो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बानी के करीब हैं और इस वजह से वो ऐसे हैं, या बानी की वजह से वो लोग भी इनसैनिटी वाली बातें करते हैं, ये बचपने वाली बातें करते हैं? ये मामला असल में है क्या? देखिए असल में बात यह है कि हुकूमत जब हाथ से चली जाए और लीडरशिप आपकी जेल में हो, मुकदमात उनके ऊपर बने हो, तो फ्रस्ट्रेशन तो समझ में आती है। मतलब मैं ये मार्जिन देने के लिए तैयार हूँ कि वो और फिर क्या करें। वो ये कहें कि हमारे बानी को टांग दें, तो वो इसी तरह की इसको पंजाबी में कहते हैं यबलियाँ मारना। वो इस तरह की यबलियाँ मारते हैं। देखें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है सर, वो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुके हैं कि लेजिस्लेशन करना पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। ठीक। अब हुकूमत एक बिल ला रही है जो ऑब्वियसली कोई कह रहा है कि जी ये जजों की उम्र के हवाले से है, कोई ये कह रहा है जी पीटीआई ने प्रोपेगेंडा किया कि जी ये तो एक्सटेंशन दे रहे हैं उसको, जिसको कैटेगरिकली उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रेस रिलीज आ गई इस बारे में। अब अगर आप सपोजिटली उम्र बढ़ाने जा रहे हैं जजेस की, तो उसका बेनिफिशियरी एक जज तो नहीं है ना, ऐसा ही है, सारे सभी होंगे। अगर ये 3 साल के लिए मजीद जज होंगे तो मंसूर अली खान साहब भी तो जी, और उससे आने वाले जो हैं। कहने का मतलब ये है कि शोर करने के लिए
اگر آپ کو بس صرف کوئی ہلکا سا پریمیسز چاہیے اور آپ نے شور کرنا ہے, آپ نے بیان اس لیے دینا ہے کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ آپ سے خوش ہوگا, یہ بات تو بالکل طے ہے کہ جو جتنی زیادہ گندی زبان استعمال کریں, جو جتنا ہیڈ آن لے سیاسی جماعتوں کو اور خاص طور سے حکومت سے, مانی پی ٹی اے صاحب اس سے بہت خوش ہوتے ہیں, شاباش دیتے ہیں. آپ نے خود ہی کہا انٹرو میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا شعر جڑا ہے اس نے کمال کر دیتی ہے. بس یہی فرق ہے, بس اتنا فرق ہے اپنی اور ان کی محفل میں. وہاں چراغ یہاں دل جلایا. ہائے 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 کیا بات ہے. اچھا علی امین گنڈا پور صاحب کی جو کہ بات ہو رہی تھی, بڑے سہم کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ان کی طرف سے باقی باتیں ہوتی ہیں, جیمر لگے ہوئے تھے جی, میں تشویش پھیل گئی اہل خانہ میں, ساتھیوں میں, تقریر کے حوالے سے انہوں نے کہا الفاظ پر قائم معافی نہیں مانگوں گا. بتاتے نہیں ہیں کہ کہاں گیا تھا, کیا ہوا تھا, چند کتنا گزاری ہے یہ رات میں. دیکھیے یہ ہم نے نہیں کہا, ان کی پارٹی کہتی ہے کہ یہ تو ان کا بندہ ہے. ہاں بار بار کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی پارٹی کے بے پناہ لوگ کہتے ہیں. اچھا جب ان کا بندہ ان سے ملاقات کراتا ہے نا, تو پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایلین ہے. اچھا وہ ایلین تو انہوں نے نہیں بنایا اس لیے کہ ابھی چاہیے, بانی پی ٹی آئی کو ایسے لوگ چاہیے, لیکن وہ بولا ایک لفظ نیگیٹو نہیں ہے. صحیح ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ وضاحتیں یہ تو ضرور دیں گے, میں وہاں تھا, میں وہاں تھا, میں چیف منسٹر ہوں, میری تو ملاقاتیں کرنا بنتا ہے سیکورٹی کے لوگوں کے ساتھ. یہ سارا از ٹو ٹیم دا سچویشن. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان کی پارٹی ایک سانس میں یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گئے تو ان کو گرفتار کر لیا, 7 گھنٹے تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہاں ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میں تو میٹنگیں کر رہا تھا. تو صاحب دیکھیں آپ, وچ پارٹ آف دیئر اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ. صحیح, ہر اسٹیٹمنٹ دوسری سے متصادم ہے. دیٹس اے ڈائلیما آف ناٹ اونلی دا لیڈرشپ آف پی ٹی آئی بٹ گراس روٹ لیول پر بھی یہی حال ہے. جو فیصل واڈا, سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ کچھ دن کے مہمان ہیں وزارت اعلیٰ پر, علی امین گنڈا پور صاحب. آپ ظاہر ہے بڑی آپ کی بھی انفارمیشن آپ کے پاس بھی ہوتی ہے, آپ کو نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں یہ وزارت اعلیٰ پر؟ دیکھیں فیصل واڈا انفارمڈ آدمی ہیں اور ان کی انفارمیشن کہاں سے آتی ہے وہ اس کے بارے میں کوئی سیکرٹ نہیں بتایا رکھتے. وہ یہ نہیں کہتے میرا کوئی تعلق نہیں ہونا, کل کے بعد انفارمڈ آدمی, اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے 2 معنی ہیں. اچھا, ایک تو یہ کہ ان کی ملاقات ہو گئی ہے, اگر تو انہوں نے بہیو کیا تو پھر تو یہ رہیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اگر انہوں نے بہیو نہیں کیا تو گھر جائیں گے. اچھا, اب کیسے جائیں گے وہ اگلی ملاقات میں جب میں اور آپ مل کے پروگرام کریں گے تو واڈا صاحب سے پوچھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, واڈا صاحب سے وہ پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے سر. اچھا اب چونکہ ہم بات کر رہے تھے جو سوچیں پائی جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر, گروپنگ کی بھی بات ہوتی ہے. اب علیمہ خان صاحبہ, یہ آیا ہے یہ چیز کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کی نہیں بنتی آپس میں, ان کی جھگڑا ہے, لڑائی ہے. اب جلسے میں آتی ہیں, انہیں تقریر نہیں کرنے دی جاتی, کیا پیغام دیا گیا؟ 5 دھڑے پی ٹی آئی میں ہیں, 5 جن کا ادراک بانی پی ٹی آئی کو بھی ہے, خود پارٹی میں بھی ہے. ایک وکیلوں کا دھڑا ہے جن کے بارے میں پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی پر قبضہ کر لیا ہے. صحیح ہے. ایک پرانے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے واقعی مار کھائی ہے, ایک وہ دھڑا ہے. اچھا, ایک روپوش لیڈرشپ ہے, ایک چھوڑ کے گئی ہوئی لیڈرشپ ہے, ایک بانی پی ٹی آئی کی فیملی ہے. 5 ہو گئے. 5 ہو گئے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب 5 گروپوں کی بات بھی ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو, 5 مختلف ڈائریکشن میں چل رہے ہوں یا ایکٹ کر رہے ہوں, تو مجھے بتائیں بانی پی ٹی آئی کا اور پارٹی کا کون سا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ کوئی نہیں, بلکہ الٹا نقصان ہوگا. تازہ جو اس میں پیش رفت ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے یحییٰ السنوار کو محفوظ راستہ دینے کی اسرائیلی پیشکش سامنے آئی ہے. بخاری صاحب, کس حد تک سنجیدہ لیا جانا چاہیے اس پیشکش کو؟ دیکھیے یہ پیشکش تو کی گئی ہے, لیکن یہ اس کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ غزہ کی جنگ کو ایک نئی ڈائمنشن دیں گے. جو کہ مطلب یہ ہے کہ آپ چاہا یہ جا رہا ہے, اسرائیل جو چاہ رہا ہے کہ انہیں تھوڑی سی ٹپ دے کے اپنا بندہ آپ نکال لیں یہاں سے, ہمارے 150 بندے دے دیں ہمیں, آپ ذرا دیکھیں بارگین کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 40,000 بندہ مار دیا, 41,000 شہید کر دیا, آپ نے 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں اور بچے مار دیے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھڑو ایک بندہ لے جاؤ تو سامنے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, دس شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل فار 2 ریزنس. ایک تو یہ کہ جو السنوار صاحب ہیں, ہی از اے فائٹر, رائٹ, ہی از اے لیڈر آف وار. unlike Hania, Hania was a diplomatic face. right, He was in Iran. وہ کیا کر رہے تھے؟ It was a diplomatic assignment. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ جنگجو ہے, اور جنگجو بھی پائے کا ہے. اس کے اوپر الزام یہ ہے اسرائیل کی طرف سے کہ اس نے منصوبہ بندی کی تھی 7 اکتوبر کے حملے کی, جس میں وہ کہتے ہیں ہمارے 1200 بندے مار دیے انہوں نے. یہ فگر ابھی ہمارے سامنے ہے. جی, اور یہ کہ 250 بندوں کو اغوا کر 250 کو اغوا کر کے ٹھیک ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک تو وہ غزہ سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں اس سے. They don't want him to stay in غزہ. اچھا, آپ سمجھ لیں, وہ تو بلیو کرتا ہے اسٹریٹجی میں کہ نو,
I am son of the soil, I will fight being in Gaza. ठीक, یہ تو اسرائیل ہے جو کہتا ہے جان چھڑ سٹی ہاں، اپنے فائدے کے لیے اسے جان اپنے چھوڑنا فائدے چاہ کے رہے لیے. ہیں. لیکن ہاں، ہاؤ کین یو ٹرسٹ اسرائیلی لیڈرشپ؟ یو کانٹ. وہ اپنی کسی بات پر کھڑے ہوئے. نیتن یاہو جو ایک سیونی مائنڈ سیٹ کا نمائندہ ہے، جو نسل کشی کا مجرم ہے، جی. میں نے نہیں کہا ہے، یہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. جی. مجھے تو حیرت یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے اس کو کیوں نہیں ڈکلیئر کیا. ہم نے سنا کہ ورلڈ کورٹ نے اسرائیل کو بھی کہا ہے کہ اٹس این اللیگل اینٹی. بھائی امپلیمنٹ کریں نا، صرف خالی اناؤنسمنٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ امپلیمنٹیشن میں دیکھیے گزارش یہ ہے، امریکہ، یورپ، یہ سارا الہی ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ مڈل ایسٹ جو از انرچڈ ود آئل پاور ہی کہوں گا میں، ویلتھ تو چھوٹا لفظ ہے، آئل پاور، وہ بلیڈ کرتا رہے، وہاں کوئی حکومت پاپولر نہ ہو. صحیح. آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیجیے اس خطے میں 23 کے قریب جو ممالک ہیں ان میں کہیں ایک پاپولر لیڈرشپ نہیں ہے، سب فارغ. سب امپوزڈ ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے ایک ملک کے سربراہ نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے، مجھے جان سے مار دیں گے. وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، ہیونگ سیڈ دس، کہ ویسٹ نہیں چاہتا کہ اس خطے میں امن ہو. تو مطلب 5 نومبر کے بعد بھی صورتحال نہیں بدلے گی، چاہے ٹرمپ آئے یا کملا ہیرس آئے. دیکھیے کملا ہیرس نے جو گفتگو کی ہے، میں نے سنی ہے، وہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے جو ہے جی. اس میں کملا ہیرس نے کیا کیا اس کو چھوڑ دیجیے. جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر یہ آ گئی تو اسرائیل نیست و نابود ہو جائے گا، میں نہیں کہہ رہا. یہ سابقہ امریکن پریزیڈنٹ اور ہونے والا جو سمجھتا ہے کہ میں الیکٹ ہو جاؤں گا، یہ وہ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیسیز ہوں گی کملا ہیرس کی، وہ کم از کم سپورٹیو نہیں ہوں گی اس مین جو مین سلاٹر ہے غزہ میں، اس کو وہ سپورٹ نہیں کریں گی. جو بائیڈن کی پالیسیز ہی آگے نہیں چلیں گی کیا تبدیلی آ جائے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ریئلائزیشن وہاں ہو رہی ہے کہ اسرائیل اب ان کی بھی نہیں مانتا. میں آپ کو بے پناہ مثالیں دے سکتا ہوں جہاں انہوں نے ایک کے بعد دوسری پرپوزل رکھی، اٹھا کے اس نے ہوا میں پھینک دی. میں آپ کو ایک اور عجیب و غریب واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ہلری کلنٹن جب فارن منسٹر تھی تو وہ اسرائیل کے دورے پر آئی، تو ایئرپورٹ کے اوپر پریس کانفرنس ہوتی ہے، یہ ڈپلومیٹک نارم ہے. جی. تو جو اس کو استقبال جب کر رہے تھے، وہ جو کلمات کہے، انہوں نے کہا مس کلنٹن if you have come to tell us to stop killing Palestinian, then you can go back from here. Look at the guts of the Israeli Prime Minister. اور شرم نہیں آئی ان امریکہ والوں کو، وہ آئے گی بھی نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نربوں کو بلیڈ کراتے رہو، ساڈا کم ہوتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. ویسے تو یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ اس پہ بات ہونی چاہیے، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے. اور ایک اور اہم بات ہے، جو IMF کے دباؤ پر پنجاب نے اسلام آباد کے بجلی صارفین کے لیے ریلیف واپس لیا، بجلی کی قیمت میں اضافہ بھی ہوا. اس پر کل کے پروگرام میں آپ ضرور بات کیجیے گا. ایک جملہ اگر آپ کہیں تو جب ہمارے اپنے اندر گندے انڈے ہوں گے، جو ہمارے 2 صوبائی وزیر خزانہ اور ایک فیڈرل وزیر خزانہ خط لکھیں گے IMF کو کہ ان کو قرضہ نہ دیں، تو پھر IMF کو کیا بلیم کرتے ہیں آپ؟ ہم اپنے گریبان میں تو جھانکے پہلے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. سلیم بخاری صاحب اور مجھے ذیشان ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.